اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والامین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علی کی علی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ سارے مل کے انتہائی قبولیت کے لمحات ہیں۔ سب سے پہلے پڑھنے والا ذاکر اور سب سے آخر پہ پڑھنے والا ذاکر مولا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ مولا کے ساتھ تشریف لاتا ہے۔ مولا چونکہ میزبان ہے، اور جو سب سے آخر پہ پڑھنے والا ہے وہ عزادار ہے یا سننے والا ہے یا ذاکر ہے، وہ بھی مولا کا منظور نظر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش بخت ترین تصور کریں۔ قطعاً یہ نہیں، مجھے چونکہ حکم تھا غلام باز جویا بھائی کا کہ سید غلام رضوی صاحب، عباس رضوی صاحب وہ نہیں آ سکے چونکہ میں علاقے میں تھا، مجھے حکم ہوا، میں حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ جو چند لمحات کی نوکری ہوگی تعارف کے بعد لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ جو بغیر پلاننگ کے کام ہوتے ہیں، جن کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، وہ کام بعض اوقات بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جی میرا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں آؤں گا پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے آ گیا کیونکہ مخدومہ کی بارگاہ میں میرا نام لکھا ہوا تھا، نوکری لگی ہوئی تھی، میں نے آنا تھا۔ چونکہ فقیر سا انسان ہوں تو بالکل مجھے اجنبیت نہیں ہے، میں اپنائیت محسوس کرتے ہوئے، چونکہ سب سے بڑا رشتہ یہ ہے حسینیت کا، خون کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، رشتہ آگے آ جاتا ہے۔ اور میرے علی بادشاہ اور علی کی اولاد کے نام پہ ہر کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ ایک دو چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے، میں سوچا کہ جملہ پیش کر دوں نعروں کے درمیان ہی۔ اولاد علی و بطول کے ذکر پہ ہر کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ رشتہ میں نے کہا یہ خون کا رشتہ اپنی جگہ پہ، یہ رشتہ اس سے بڑا ہے۔ علی و اولاد بطول کے ذکر پہ فقط وہی چہرہ مسکراتا ہے جس نے خود نہیں بلکہ اس کی ماں نے عالم الست میں اپنے شجرے کے پاکیزہ ہونے پہ مہر لگوائی ہوتی ہے۔ سلامت رہیے، پہلے ہی جملے پہ جنت ماحول بن گیا۔ تو جب نعرہ ہو تو دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی یہ ذرا اس کو اگر نیچے کر دیں تھوڑا سا، مجھے تھوڑا نیچے ہو جائے، تھوڑا سا
मोहब्बत फरमाई आपने, नहीं इसे यहाँ लगाए ना, ये नज़र आए, जिसकी जो कारकर्दगी होती है वो नज़र आनी चाहिए ना। हाँ इनका ये इंतज़ाम है साउंड वालों का, तो मैं ये कैसे छुपाऊँ। मेरे भाई ने नारा विलायत लगवाया तो कुछ लोगों ने लगाया, कुछ ने नहीं लगाया। बताऊँ, अल्लामा तकी अब्बास जोया, तालिब इल्म, अल्लामा मैं नहीं कहता, तालिब इल्म तकी अब्बास जोया मेरा नाम है, लाहौर से ताल्लुक़ है, राजपूत हूँ। दुनियावी लेवल पे मैंने हाईली क्वालिफाई होने का सफ़र किया। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया, लॉ क्वालिफाई किया। लॉ की एजुकेशन हासिल करने के लिए विलायत चला गया, चूँकि विलायत वाला था। सारे मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। वहाँ जाके डिप्लोमा इन लेजिस्लेटिव लॉज, DLL कहते हैं उसे, वो हासिल किया। सारा पढ़ के मैं आया, वो काला होता है पबाया जिसे हम वो गाउन कहते हैं, वो पहन के आया। अब्बा जी चूँकि बड़े दरवेश आदमी थे, बजाय इसके खुश होते उन्होंने यूँ रुख फेर लिया। मैं कि अब्बा जी खैर है, मैं सारी दुनिया की तालीम हासिल करके आना पे तो तुसा मूँह फेर लिया। आंदे यार तू वकील ते बन के आया, तू उत्थे सैं पढ़दा सैं पिया, तो मेरे दिल च ये आवाज़ आई सी कि एक काला कोट पा के आउंदा पिया, मेरा दिल करदा है काला पटका पावे। ये उनकी वकालत नहीं करे, ये उनकी वकालत करे, उनकी वकालत करे जिनकी वकालत करने पे मिस में तम्मार और अबू ज़र को फ़ख्र होता है। अल्लाह अकबर, सबसे पहले जिन्होंने विलायत की वकालत की है सरकार मिस में तम्मार हैं, सरकार अबू ज़र गफ़ारी हैं। तो ये सफ़र जो है ज़िक्र का, ये मिंबर पे आके मौला की विलायत के हवाले से अपने आप को जो मैंने मखसूस किया, मेरा किसी गिरोह से ताल्लुक़ नहीं, बस में विलायत अली अलैहिस्सलाम का मैं चेयरमैन हूँ, जरूब कश हूँ। बानी मजलिस मौला नंबरदार साहब के मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, क्योंकि मेरे अब्बा जी भी नंबरदार थे, नंबरदार की औलाद हूँ, तो ये एक कदर मुश्तरक भी हो गई। ममनून हूँ जनाब ग़ुलाम बास जोया भाई का, जिन्होंने दावत दी, और ग़ुलाम रसूल नंबरदार साहब है, मौला उनकी औलाद में ये सफ़र जारी और सारी रखे। और ये जो मेरी लम्हों की नौकरी है, मोजज़ाती रूहानी और बग़ैर प्लानिंग के, मनसूबाबंदी के बग़ैर बेहतरीन नौकरी, मेरा दावा है मिंबर हुसैन पे दावा कर रहा हूँ। जरूब कश हूँ बज़्म विलायत का। विलायत की बात आए, जैसे नारा विलायत लगा तो कुछ लोगों ने नारा लगाया, कुछ ने नहीं लगाया। मिंबर हुसैन की अज़मत गवाह है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ कि नारा विलायत आज की ये ईजाद नहीं है, नारा विलायत ज़ुल अशीर की दावत के वक्त की ईजाद है, जब सरकार अबू तालिब ने कहा था नारा विलायत। अल्लाह सारे मिलके अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। चलें वजाहत कर दूं, कब कब कहा था नारा विलायत सरकार अबू तालिब ने, कब लगाया था। पूरी जिम्मेदारी के साथ राजपूत होने की हैसियत से अपने एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हरफ का जिम्मेदार हूं। जब 3 दिन दावत होती रही, पहले दिन आए लंगर खा के चले गए, दूसरे दिन आए लंगर खा के चले गए, वाकया बच्चों को याद है। तीसरे दिन जब आए, लंगर का एहतमाम था, सरकार अबू तालिब रईस से अरब अजम, और जिसके दस्तरखान पे पलने वालों में कोई मोहम्मद होता है, कोई अली होता है, वो अबू तालिब है। सरकार अबू तालिब खड़े हुए दरवाजे पे, कहा मेरे लाल मोहम्मद, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना कि आज क्या होगा, ये खा के चले जाएंगे। सुना हुआ दावत ज़ुल अशीर, आपने जुमला नया हो, मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कीजिएगा। वादा वफाई हो गई, मौला सलामत रखे आपको, मौला आप सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सरकार अबू तालिब खड़े हुए थे दरवाज़ा अक़दस पे, आपके नारे के हवाले से ये बात छिड़ी है, खड़े थे कि मेरे लाल परेशान नहीं होना, आज ये खा के जाएंगे नहीं, खाना आज भी है लेकिन मेन्यू में थोड़ी सी तब्दीली है। आज खाना अली खिलाएगा,
اپنی بات تو سنائے گا، اور جو سنے بغیر چلا گیا اسے جہنم ابو طالب پہنچائے گا۔ یہاں نعرہ میں لگا دوں، میں نعرہ لگواؤں؟ سنا ہوگا ذاکروں سے آپ نے، 4 مصرے میرے ہر ذاکر پڑھتا ہے۔ آج اصل کلام شاعر بزبان شاعر سن لے، نعرہ لگوانے کی وجہ کیا ہے؟ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون، موالی ہے کون کون۔ مولا علی کے نام کا نعرہ سنا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ سلامتیاں ہوں، 15-20 منٹ کی نوکری میں 3-4 نکتے، 3-4 نئی باتیں میں نے آپ کو دے کے جانی ہے۔ میرا وعدہ رہا، پتہ نہیں زندگی کہاں ختم ہو جانی ہے، کہاں پہ آنکھ بند ہو جانی ہے۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ کو زندہ رکھا جائے بعد میں، کیونکہ مرتے ہم تو ہیں ہی نہیں بھئی، مرے وہ جن کے وارث نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ہی نہیں، ایک ہی وقت میں 14 وارث ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہم ہی وہ ہیں جنہیں حق راہ کا زینا مقدر ہے، ولائے جام کا ہر حال میں پینا مقدر ہے۔ علی کے دشمنوں کی زندگی بھی موت ہوتی ہے، علی والوں کا تو ہر حال میں جینا مقدر ہے۔ بات مکمل ہے رسول کائنات کی، جہاں سے نعرہ ولایت کی ابتدا ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے دوسری بار ولایت علی کا اعلان کیا۔ کب؟ زمانہ کہتا غدیر پہ آ کے اعلان کیا؟ نہیں، اشیر سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا۔ عرفان شاہ جی وعدہ رہا، جب ابھی دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر سنائیں گے کہ پہلے کب کیا گیا تھا، سب سے پہلا اعلان کب ہوا تھا۔ یہ دوسرا اعلان ہو رہا ہے جب دعوت ذو العشیر ہے، ابھی اسلام کی ابتدا ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوں، پہلے توحید کا اقرار کروایا پھر اپنا بتایا، میں اللہ کا بھیجا ہوں، آخری نبی ہوں، تم میں سے ہے کچھ میرا ساتھ دے۔ سب تنزیہ دور پہ مسکرانے لگے، کہا اس میں کون ساتھ دے گا؟ علی بادشاہ کھڑے ہوئے، 7 سال کا سن ہے میرے کائنات کے امیر مولا کا، ظاہری طور پہ تشریف رکھیے، پھر کھڑے ہو گئے، بٹھایا۔ تیسری بار جب کھڑے ہوئے کہا جتنے بیٹھے ہو کان کھول کے سن لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا گیا آخری نبی ہوں، اور میرے بعد حق کے ولایت پہ اگر کوئی آئے گا تو وہ یہ علی ہے۔ میرے بعد منصب ولایت پہ میرا وسیع، میرا ولی اگر کوئی ہے تو یہ علی ہے۔ یہ سنا، جانے لگی اٹھ کے سر، ایک ان میں سے بدبخت طنز کرنے لگا سرکار ابو طالب کو، لے ابو طالب، آج اللہ اور یہ محمد اور یہ تیرا بیٹا علی تیرا ولی ہو گیا، تیرا مولا ہو گیا، تیرا بیٹا ہے، تو اس کو بھی مولا مانے گا۔ سرکار ابو طالب نے جو رخ پھیرا، کہا شرم نہیں آتی؟ کہا کس نے ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جملے گھر میں جا کے سوچئے گا۔ کہا شرم نہیں آتی؟ کہا کس نے ہے؟ کہا وہ تو 7 سال کا تیرا بیٹا ہے، پوری توجہ چاہتے، وہ تو 7 سال کا تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ لے عجیب رسم پڑ گئی کہ بیٹا بھی مولا ہو گیا۔ اب کائنات کے رئیس و عرب و عجم میرے ابو طالب سرکار نے کھڑے ہو کے کہا بدبختو، مجھے طنز سے یہ جملہ نہ کہو کہ میں اپنے بیٹے کو ولی مانتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو مولا کہوں۔ جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد علی میرا بیٹا بھی ہے، میرا مولا بھی ہے۔ تو نعرہ ولایت سے جھجکا نہ کریں۔ دوسری بات میں اپنا تعارف کروا رہا تھا، بزم ولایت کا جروب کش آپ کا نمائندہ ہوں، ہم میں کوئی غالی نہیں،
ہمیں کوئی مقصر نہیں. اس جملے پہ چپ کرنا بنتا ہے. شہر شہر ہم جاتے ہیں, ہمیں ملاقات ہوتی ہے, جی وہ غلو کر گیا, وہ تقصیر کر گیا. تو میں نمائندہ بن کے آیا. عرفان شاہ جی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ممبر حسین پہ میں جب بیٹھوں تو آپ کو ہونا ہے. آپ نے کہا ہمیں ایک ہونا چاہیے. تو میں آپ سب کی نمائندگی کر کے بزم ولایت میں نے تشکیل دی. کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نہ کوئی غالی ہیں, نہ ہم مقصر ہیں, ہم علی والے ہیں. بھائی اس پہ تو خاموش نہیں رہنا, چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. ہم سب علی والے ہیں. یہ گھر جا کے سوچئے گا, چونکہ مجلس کے آخری لمحات ہیں, تھکاوٹ بھی ہے, لیکن تھکاوٹ اتر جائے گی. ابھی اترے گی آپ کے دل کی آواز. اگر دل کی آواز محسوس ہو, جو جس گروہ سے ہے میرا کوئی تعلق نہیں, چونکہ میرا گروہ ہے علی والا, میری جماعت ہے حسین والی, اور میں بی بی کائنات کی مخدومہ رحمت للعالمین کی وہ بیٹی جس کا سردار انبیاء بھی کھڑے ہو کر احترام کیا کرتے تھے, اس دروازے پہ سجدہ کر کے بی بی سے مانگتا ہوں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کوئی کسی کی محتاجی نہیں, بی بی کے دروازے میں سجدہ کر کے مانگتا ہوں. ابھی میں باہر کھڑی ہوئی, میری گاڑی ہے, نمبر ہے 108. میں نے سوچا بھی نہیں تھا, بی بی نے یوں کر کے عطا کی. نمبر 108, 8 اور 1 9 عدد ہے کائنات کی مخدومہ کا. وہ دیتے ہیں, وہ عطا کرتے ہیں, ان سے مانگنا تقصیر نہیں, غلو نہیں. پہلی حاضری اس جگہ پہ تاریخی اور یادگار بنانا چاہ رہا ہوں. اگر ہر بھائی کو اپنے دل کی آواز لگے تو پھر دعا میرا حق ہے. میں آپ کی نمائندگی کر کے بزم ولایت علی کے پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں, زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اظہار کرتا ہوں کہ ہم اپنے علی کو اسی طرح علی مانتے ہیں جس طرح اس علی نے علی کو علی بنایا ہے. چلیں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں, ہم شیعان حیدر کرار ہیں, ہم میں کوئی غالی نہیں, ہم میں کوئی مقصر نہیں. ہم اپنے علی کو مانتے کیا ہیں؟ ہم اپنے علی کو اللہ اور مصطفیٰ سے بڑا نہیں مانتے. اللہ اور مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا کسی کو علی کے سوا نہیں مانتے. یہ سب کا عقیدہ ہے, سب کا یہی عقیدہ نا. دوسرا ولایت علی, جی وہ ذکر ولایت علی ولی اللہ ہر مجلس میں ذکر ہوتا ہے. میری ہر مجلس کی ابتدا اور انتہا ذکر علی ہے, ذکر ولایت ہے. ہاں کیوں نہ ہو, میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے سورہ الحشر میں, فما آتاکم الرسول فخذوہ فما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. میں نے تو دیکھا 3 دن کی ظاہری طور پہ حیاتی تھی علی کی, کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نبیوں کے سردار نبی نے 3 دن کا ظاہری سن تھا علی کا, سارے زمانے کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ آؤ یہ میرا علی ہے, اس سے قرآن سننا ہے, زبور سننی ہے, انجیل سننی. جو رسول نے دیا ہم نے لے لیا, جس سے روکا اس سے رک گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی, نوٹ کر لیجئے گا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی ہر مجلس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. اگر اس حدیث پہ ہمارا عمل ہے بھرپور اچھے طریقے سے, تو ہر مجلس میں علی کا ذکر ہمیں واجب سمجھ کے کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو حدیث کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. اور ویسے بھی ولایت جو ہے یہ ایسے تو ملتی نہیں.
علی مولا کی ولایت کیا ہمیں محنت سے ملتی ہے؟ نہیں. کوشش سے ملتی ہے؟ نہیں. نمازیں پڑھنے سے ملتی ہے؟ نہیں. ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے سے ملتی ہے؟ نہیں. حج کرنے سے ملتی ہے؟ نہیں. روزے رکھنے سے؟ نہیں. بھائی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اگر علی کی ولایت سے مشروط ہوتے تو حشر میں کبھی اعلان نہ ہوتا جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے والے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس ساری عبادات لے کے جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال کیا جانا باقی ہے. میرے 5ویں مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ جب ساری تیاری کر کے جنت میں جا رہے ہوں گے اس وقت ان سے کون سا سوال کیا جائے گا، اس وقت ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اب میرے 5ویں معصوم مولا کا یہ اعلان اگر نہ ہو، میں آپ کا مجرم ہوں. بہار الانوار میں اگر نہ دکھاؤں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتب میں اگر میں نہ دکھاؤں، میں آپ کا مجرم ہوں. مولا نے فرمایا نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، زیارات ہوں گی، ساری عبادات ہوں گی، لیکن جو سوال کیا جائے گا نا ان سے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال کیا جانا باقی ہے. وہ سوال کیا ہوگا؟ معصوم لمحوں کے لیے خاموش ہوئے. پھر فرمایا کہ اے سوال کرنے والے کان کھول کے سن لے، جہاں جہاں جائے یہ پہنچا دینا، اور میرے حصے میں یہ بات آئی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ 457 چک میں جتنے موالی بیٹھے ہو آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے جو مولا نے فرمایا. مولا فرماتے ہیں سوال کیا کیا جائے گا؟ یسألون عن الاقرار بولایت علی ابن ابی طالب. اوے اتنی ڈھیر ساری نمازیں لے کے جا رہے ہو، اعمال لے کے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ ان میں میرے علی کی ولایت بھی ہے؟ سارے مل گئے. علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے، غیروں کا ذکر کیا دل مومن ہی تنگ ہے. مولا کو مانتے ہیں مگر مبتلے نماز، حیدر کی دشمنی کا یہ نوکا ہی ڈھنگ ہے. اللہ ایمان حیدری. تو قرآن سے باہر نہیں جانا، نبیوں کے سردار نبی کے فرمان سے باہر نہیں جانا، لڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا. ولایت ہمیں اپنی کوشش سے نہیں ملتی بھائی جی. ولایت کس سے ملتی ہے؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے جھگڑے جو یہ سب ختم ہو جائیں گے. 15 یا 20 منٹ کی 15 منٹ اور کی نوکری ہے. کوئی ہے باہر میں پڑھنے والا؟ بسم اللہ. ذہن نصیب. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ آنے والے اس دن تک مجھے یاد رکھو گے. علی کی ولایت نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتی، کوشش کرنے سے نہیں ملتی. علی بادشاہ کی ولایت ملتی کسے ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے. صبح سے لے کے ابھی تک نوکری ہوئی ہے، مجالس پڑھنے والے احباب نے، میرے بھائیوں نے، مجھ سے سینئر علماء پڑھتے چلے گئے، لیکن یہ جملہ آج کی مجلس کا تاریخی جملہ ہو جائے گا. ولایت کسے ملتی ہے؟ علی مولا کی ولایت اسے ملتی ہے جسے وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے. جسے اللہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، جسے وحدہ لا شریک دینے کا ارادہ کرتا ہے. ہر کسی کا مقدر ہی نہیں. میں آگے بڑھ جاتا لیکن مجھے یہ عقدہ، یہ گرہ بھی کھولنی پڑے گی کہ کیسے ارادہ کرتا ہے. مسجد نبوی تھی، نبیوں کا سردار نبی منبر پہ تھا، صحابہ کبار کا مجمع جم غفیر تھا، رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچانک مسجد میں کھلنے والا اکلوتا دروازہ کھلا، اکلوتا دروازہ کھلا. چونکہ توحید کا گھر تھا، توحید کے گھر میں وہی دروازہ کھلتا جو توحید کے گھر کے وارث تھے.
दरवाजे से वो जाहिर हुआ जिसके आने पे रसूल अक्सर खुतबा छोड़ दिया करते थे। बल ये एक जुमला कीमती है, आप अपने दामन समेटते जाएं। अली बादशाह आए, रास्ता मिला, रसूल कायनात ने खुतबा छोड़ा, फिर मिंबर छोड़ा, आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। मरहबा या अमीर अल मोमिनीन, खुश आमदीद ए मोमिनों के अमीर। दाएं पहलू में बिठाया, फिर सहाबा की तरफ देखा, फिर अली की तरफ देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 मरतबा ये अमल दोहराया, 3 मरतबा ये अमल दोहराया। सहाबा को देखा, अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। अब सहाबा मुंतज़िर थे कि रसूल खुतबा शुरू करेंगे दोबारा, लेकिन मिंबर हुसैन की अज़मत की कसम चहारदा को गवाह बना के कह रहा है तकी अब्बास जोया, कायनात के रसूल ने खुतबा शुरू नहीं किया, बल्कि अली की शान में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, चेहरों पे थकावट के आसार देख रहा हूँ। थकना मुझे चाहिए कि मैं 300 किलोमीटर का सफ़र करके, आज ड्राइवर भी साथ नहीं था, मेरा बेटा था, मेरा भाई था, खुद ड्राइव करके आया हूँ। मिंबर हुसैन को गवाह बना के मुझे बताएं कि चेहरे पे थकावट नज़र आ रही है? नहीं। क्यों नज़र आए? क्योंकि शऊर है तो। जी भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हुक्म करें, कोई फरमाइश कर रहे हैं, कोई हुक्म करें, तामील होगी, गुफ्तगू है ना। चले, शायद को हुक्म है या कुछ कहना। ये एक तातुल को ख़त्म करने के लिए शऊर है तो ज़रूरी है इस्तेमाल करो। 1000 काम हैं, कोई तो बाकमाल करो। फजूल बहस नहीं, मुख्तसर सी बात सुनो, अली का खा जो रहे हो उसे हलाल करो। तो हम अली बादशाह का खा रहे हैं, जिन बुजुर्गों के बुलंदी ये दर्जात का सिलसिला है, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे। सैयद ज़मीर नकवी साहब ने बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उनके लिए, और मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब थे, बड़े प्यारे अब्बा जी के इसाले सवाब की एक मजलिस पढ़ के आए लाहौर में, बड़े अच्छे बुजुर्ग थे, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे। जितने और बुजुर्ग दुनिया से चले गए, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे। ये जो नाम लिखे हैं इनकी बुलंदी दर्जात का, कि ये वैसे ये मरहूमीन हैं, मलिक सदीक नंबरदार अहलिया, मलिक हबीब अहमद नंबरदार, मलिक बशीर अहमद नंबरदार, मलिक मोहम्मद मुनीर, मलिक गुलाम हैदर नंबरदार अहलिया, मलिक रियाद अहमद नंबरदार, मलिक शहबाज, और हाजी गुलाम रसूल बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। अली रज़ा जिगर की प्रॉब्लम में है, मौला उसे सेहत कुल्ली अता फरमाए। बीमारों की बात आई, चले एक और जुमला आपके नाम कर दूँ। बीमार जब होता है ना, मौला का, अली बादशाह का बीमार होता है, मेरा अली बादशाह फरमाते हैं कि जब कोई हमारी मोहब्बत विलायत का इकरार करने वाला बीमार होता है, बीमार वो होता है उसके गम में हम गमगीन हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हम उसके गम में गमगीन हो जाते हैं। और जब हमारा बीमार बिस्तरे अलालत पे दुआ करता है, दुआ वो करता है, आमीन हम कहते हैं। अल्लाह अकबर। और मौला फरमाते हैं, कायनात की कीमत की बात, जब हमारा बीमार बेहोशी के आलम में सो जाता है, दुआ नहीं कर पाता, उसके लिए दुआ भी हम करते हैं, आमीन भी हम कहते हैं। तभी बीमार से कहा गया है कि जाओ उससे कहो कि दुआ करो, वो बीमार, उसकी दुआ की कबूलियत होती है। मौला साहब की कबूलियत फरमाए। और जुमला मेरा कहाँ पे था? मस्जिद नबवी। क्या बात है, सलामत रही। देखिए आप भी हमारे इम्तिहान लेते हैं, मैं देख रहा हूँ चेहरों पे थकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। खुतबा ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। अच्छा परेशान नहीं होना, मैं सारा कसीदा नहीं पढ़ांगा, सिर्फ 2 मिसरे। मेराज भी ले जाऊंगा मैं। कायनात के रसूल ने अली बादशाह की शान में कसीदा पढ़ना शुरू किया। ये कसीदा लिखा किसने था? ये कसीदा किसने लिखा था? कोई बताया मुझे।
نبی اگر قصیدہ پڑھ رہا ہے کسی کا تو وہ کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، جی عرفان شاہ جی، وہ قصیدہ کم از کم اللہ نے لکھا، کیونکہ نبی کہتے ہی وہ تھے جو وحی کہتی تھی۔ اب اللہ نے قصیدہ لکھا کس کی شان میں؟ علی کی شان میں۔ پڑھنے والا کون ہے؟ نبیوں کے سردار نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ لکھنے والا وہ ہے، سنانے والا سردار انبیاء ہے۔ اگر آپ تک پہنچ جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ سردار انبیاء نے اعلان کیا، من اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ اے میرے صحابیوں، جان لو قیامت تک میری یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جب کچھ دلوں کو پاک پاکیزہ اور طاہر و مطہر کرنا چاہتا ہے، انہیں علی کی ولایت کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ یہ وصول کر لیجئے، داد نہ بھی آئے خیر ہے، بات وصول ہو جانی چاہیے۔ اللہ جب دلوں کو پاک پاکیزہ طاہر مطہر کرنا چاہتا ہے، انہیں علی کی ولایت کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا مصرع سمجھ آ گیا تو میری محنت پوری ہوگی، سفر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ پہلے ہی اتری ہوئی ہے، ذکر علی تھکاوٹ کو اتار دیتا ہے۔ دوسرا مصرع پڑھا، رسول کائنات نے صحابہ کو ایک بار پھر دیکھا۔ وصول کیجئے گا، ہر آنکھ میرے ساتھ رہے۔ رسول اعلان کرتے ہیں، فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ يَبْنَسْ قَلْبِهِ أَمْسِكْ عَنْهُ مَعْرِفَتِ وِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب۔ اللہ جب کچھ منحوس چہروں کی نحوست میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے، انہیں علی کی ولایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو قرب و جوار میں دیکھ لیجئے گا، جن چہروں پہ نور ہوتا ہے وہ ولایت کے قریب ہوتے ہیں، اور جن چہروں پہ نحوست ہوتی ہے وہ ولایت سے دور ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مقصد میرا پورا ہو گیا؟ ایک دو جملے اور سن لیں، پھر دعا کرواتے ہیں۔ نبیوں کے سردار نبی نے اپنی ظاہری حیاتی، میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، ظاہری حیاتی، ظاہری حیاتی، ظاہری حیاتی۔ آج ولایت کی بات کرنے پہ جو حرف اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے ہوں یا بیگانے، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ حدیث رسول ثقلین ہے نا، کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین۔ کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ بچے کو یاد ہے، کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے، وہ غیروں کا بھی ایمان ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، بھائی ان کا بھی ایمان ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی، کیا کہیں بھائی۔ اہل سنت والجماعت بھائیوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت ساری کتابیں، جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اپنوں نے، میں نے غیروں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پاس علامہ عبید اللہ امرتسری کی کتاب ہے ارجاء المطالب، سنی ہے، عجیب بات لکھ دی اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ شیعہ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے، وہ علی علی کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کی اپنی بات ہے، وہ علی کا نعرہ لگاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ وہ کہتا ہے وہ علی علی کر کے عبادت کریں، ان کی اپنی بات ہے۔ بھئی ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم علی بادشاہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شیعوں کا اپنا عقیدہ ہوگا، مگر ہم سنی ہو کے اس عقیدے کے مالک ہیں کہ علی بادشاہ کا ذکر تو دور کی بات ہے، علی کا ذکر سن کے مسکرانے والا چہرہ کم از کم 6 مہینے کی نماز شب سے افضل عبادت کرتا ہے۔ ہاں وہ علی جیتے رہیے، دم مست کلندر، دم مست کلندر، تیرے دل کے اندر
ہاتھ اٹھا کے تیرے دل کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے دل کے اندر ہر ایک حلالی بولے گا نعرہ حیدری. ختم ہوگی بات. کم از کم 1145 مرتبہ نبیوں کے سردار نبی نے اپنے بھائی علی کو یا علی کہہ کے بلایا. 1145 مرتبہ بلایا ہے. میتھمیٹیکلی بتا رہا ہوں کیوں بلایا، صرف ایک بات کرنے کے لیے. ویسے تو ہزاروں مرتبہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ بلایا، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن 1145 مرتبہ جو میں نے پڑھا ہے، جو ہے سر آخری بات 3 یا 4 منٹ کے اندر ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں دعا کروا رہا ہوں. 1145 مرتبہ نبی نے علی کو اپنے پاس بلایا ہے یا علی کہہ کے، اور ہر دفعہ ایک ہی بات کہی ہے. نشہ لیجئے گا، ایسا آخری بات کا فضائل کی آخری بات پڑھ رہا ہوں. جناب مخدوم مشتاق حسین بخاری کے چشم و چراغ، نام مجھے پتہ نہیں، وہ بھی آ گئے. مولانا کے بزرگوں کے درجات کو بلند کرے. سید ابو ذر، آپ نے نام لے لیا، مجھے رکنا پڑ جائے گا، 2 منٹ مجھے اور چاہیے. اب ابو ذر کے لیے اجازت ہے؟ چہروں پر رونق آ جائے گی، دعا کروا دوں گا. ٹائم ہو گیا 6 بج گئے، 6:07 پہ میں پر چھوڑ دیں گے. ابو ذر غفاری کا نام کیا تھا اصل؟ Anyone can tell me? I have right to ask such sort of question to you. بھائی مجھے بھی پوچھنے آتے ہیں نا. کیا نام تھا ابو ذر غفاری کا اصل؟ نہیں آتے، ممبر حسین پہ آتے ہیں، لنگر لیا چلے گئے. حق ادا کون کرتا ہے؟ جندب بن جنادہ، لکھ لیجئے گا اپنے پاس. نام کیا تھا؟ جندب بن جنادہ. جندب بن جنادہ نام تھا ابو ذر غفاری کا. آپ کا ایک لقب تھا، مجھے اٹھنا پڑ جائے گا، پیچھے کرو. نام تھا آپ کا جندب بن جنادہ. آپ کا لقب ہوا ابو ذر غفاری. اچھا، ابو ذر غفاری کا ایک اور بھی لقب تھا، انعام دیا تھا رسول نے. میں دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کو سلام کرتا ہوں، چونکہ وہ سب سے پہلے وکیل ولایت تھے. ہم تو ان کے قدموں کو چھو کے، ان کے قدموں کی خاک کو چھو کے بنے نا وکیل ولایت. ہم کون ہیں؟ کیا لقب دیا تھا سردار انبیاء نے؟ بتا سکتے ہیں؟ اچھا، بہت بڑا انعام دیا تھا رسول نے ابو ذر غفاری کو. بزم ولایت اس پہ کام کر رہی ہے جو یہ سب بانی صاحب، آپ بانی ہیں، نوٹ کیجئے. آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا. پڑھنے والا آ کے پڑھے گا، اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا کرے گا. یہ بیچارے کیوں آتے ہیں پتہ ہو نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی ابتدائی باتیں ہیں نا. میں نام پوچھ رہا ہوں، نہیں پتا. میں لقب پوچھ رہا ہوں، نہیں پتا. ہونا چاہیے نا. مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کو، بات اصل حق کی ہے. بھائی ہم وہ ہیں جو خود کہتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر ہم حق کی بات پہ چپ ہو گئے، میری تائید کرتے ہو میری بات کی؟ سارے ہاتھ اٹھا کے تائید کریں. پتہ ہونا چاہیے، جو پڑھنے والا آئے فیس لے کر نہ چلا جائے، حق ادا کرے. جو یہ صاحب میرے خلاف بات جاتی، میں خود بھی فیس لیتا ہوں، جاتا ہوں، نیاز لیتا ہوں، لیکن کچھ دے کے جانا ہے. جندب بن جنادہ، ابو ذر غفاری. ماحول بڑا ہی سنجیدہ ہو گیا، کہتے پروفیسر ہی بن گئے. نعرہ حیدری. ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے ایک خاص سٹیٹس عطا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو ابو ذر ہے. پتہ ہے کہ یاد ہوگا، ذہن میں آ گیا ہوگا. یہ کب کہا تھا؟ ابو ذر آپ کے نام، مولا آپ کے بزرگوں کے درجات کو بلند کرے. مولا دنیا سے چلے گئے صاحب کے درجات کو مولا بلند کرے.
غدیر کے میدان میں جب اعلان ہو گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا ہوں اور رہوں گا اس کا علی مولا تھا ہے اور رہے گا۔ کبھی موقع ملا غدیر کھول کے پڑھیں گے، جیسے پڑھنے کا حق ہے، حق ادا نہیں کیا جاتا۔ جس کا علی مولا تھا ہے اور رہے گا۔ جب یہ اعلان سنا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ابو ذر آ اسی جگہ پہ جہاں پہ میں نے اعلان کیا تھا، ہاتھ اٹھا کے آ اذان تو کہ۔ ابو ذر نے جب اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور زندگی میں ظاہری طور پہ پہلی بار فضا میں یہ اذان لہرائی کہ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ۔ جب یہ گونجا صحابی اکٹھے ہو گئے کہ ابو ذر نے یہ کیا کر دیا، یہ اذان میں اضافہ کر دیا، ابو ذر نے یہ کیا کر دیا، یہ اذان میں اضافہ کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو کے نبیوں کے سردار نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا لاڈلا جو ابو ذر ہے ابھی اذان میں اضافہ کر رہا ہے۔ رسول فرمانے لگے خاموش، دیکھتے نہیں ہو، ابھی چند لمحے پہلے جو میں نے اعلان کیا تھا اسی کی تائید ہی تو کر رہا ہے۔ ابھی جو میں نے اعلان کیا تھا اسی کی تائید ہی تو کر رہا ہے۔ پھر چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، صحابی اکٹھے ہو گئے کہ رسول کائنات نے یہ کیا اس کی بات کی تائید کر دی۔ رسول پھر منبر پہ آئے، کہا ہے میرے صحابیوں اکٹھے ہو جاؤ، میرے ابو ذر کے بارے میں بات کرتے ہو کہ اس نے کیا کیا، تو پھر سن لو، اس نے کوئی عام بات نہیں کہی۔ اس اعلان کے بدلے میں میرے علی کی ولایت کے ظاہری اظہار کے بدلے میں ابو ذر کو انعام یہ دے رہا ہوں کہ میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو ابو ذر ہے۔ جو یہ سب راضی رہیے گا، سعادت حاصل ہو گئی۔ اس جگہ پہ حاضری کی، کوفہ کا شہر، بازار میں ایک گھر، کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے اس گھر کے دروازے پہ آئیں، دق الباب کر کے کہتی ہیں ام حبیبہ دروازہ کھول، چھت پہ جانا ہے، کچھ قیدی آئے ہیں ان کا تماشا دیکھنا ہے۔ ہو گئی میرے حصے کی نوکری، کچھ قیدی آئے ہیں ان کا تماشا دیکھنا۔ ام حبیبہ نے بھی سنا، پتہ نہیں کون قیدی ہیں، جہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھتی دہلیز پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ بیبیاں کہتی ہیں اے ام حبیبہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں قیدی کون ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کہا جس بی بی سے میں نے قرآن پڑھا ہے نا، مجھے اس کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ وہ بی بی کہا کرتی تھی کبھی بھی قیدیوں کا کوئی قافلہ آئے تو تماشا نہیں دیکھنا۔ اجرکم اللہ، ہر آنکھ اشک بہار ہے، کبھی بھی قیدیوں کا کوئی قافلہ آئے تماشا نہیں دیکھنا۔ سید و ماتمدار ہوں، ماتمدار باپ کا بیٹا ہوں، عزادار ہوں، عزادار باپ کا بیٹا ہوں، میرے بچے قربان ہو جائیں ان لمحات پہ۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں تماشا نہیں دیکھوں گی۔ کہا اچھا چلو چھت پہ چلو، تو تماشا نہ دیکھی، آؤ دیکھتے ہیں کہ قیدی کیسے ہیں۔ چھت پہ آگئی بیویاں، 1.5 یا 2 منٹ کی اور نوکری، ہر آنکھ کا وضو ضمانت دے رہا ہوں آپ کو۔ بیبیوں نے دیکھا بھی قافلہ نظر نہیں آیا۔ جب قافلہ قیدیوں کا نظر آیا نا، ام حبیبہ نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ کہا بیبیوں تم نے تو کہا تھا یہ قیدیوں کا باغیوں کا قافلہ ہے، ان کے عالم کو دیکھ کے لگ یہ رہا ہے کہ کسی کمینے نے شریفوں کو جنگل میں لوٹا ہے۔ کیسے پڑھوں اگلا جملہ؟ بیبیاں خاموش۔ کہا ام حبیبہ تو کیسے کہہ رہی ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو وہ جو سر سانگ پہ سوار ہے مجھے لگتا ہے جیسے دلہا کا سر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے جیسے قافلہ قریب آتا گیا ام حبیبہ کی پریشانی بڑھتی گئی، بھول گئی ام حبیبہ سارے قافلے کو۔ جب دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، کیسے پڑھوں میں اگلا جملہ کیسے کہوں؟
روتے ہوئے صدا بلند کر رہی ہے، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، چونکہ تربیت ایسی جگہ سے حاصل کی تھی، جلدی سے اپنی بیٹی سے کہتی ہے میری بیٹی جل جا پیالہ لے کے آ۔ پیالے میں پانی بھرا، پانی لے کے آئی اس معصومہ کے پاس، جو وہ قیدن جو 4 سال کی تھی، روتے ہوئے کہتی ہے اے قیدن، مجھے میری آقا زادی نے کہا تھا جو قیدی آئے نا ان کو پانی ضرور پلانا، اور ہاں ان سے دعا بھی کروانا۔ اے قیدن بچی، یہ پانی پی اور میرے حق میں 3 دعائیں کرنا۔ اب کریم باپ کی بیٹی تھی، کہا پانی بعد میں پیوں گی، پہلے دعائیں بتا۔ اجرکم اللہ، مر نہ جاؤں اگلا جملہ پڑھتے ہوئے، پہلے دعا پہلے بتا۔ میرے بزرگ رو رہے ہیں، بولا گریہ قبول کرے آپ کا، کہا دعا پہلے بتا، بس دعائیں سن لو، میرے حصے کی نوکری ہو گئی۔ کہا پہلی دعا یہ کر کہ جس طرح تو قید ہوئی ہے میری بیٹی قید نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ دوسری دعا کیسے پڑھوں؟ روتے ہوئے ہچکی بند گئی ام حبیبہ کی، کہتی ہے میرا دل بڑا اداس ہے، اے قیدن بچی میرے لیے دعا کر کہ میں نے اپنے مرشد حسین کے بیٹے حسین کی بارات میں، حسین کے بیٹے اکبر کی بارات میں شامل ہونا تھا، کاش مجھے وہ بارات نصیب ہو جائے، یہ سننا تھا۔ شہزادی خاموش رہی۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ جس آقا زادی سے میں نے قرآن پڑھا تھا، مرنے سے پہلے اس کی زیارت کر لوں۔ ایک ہماری سے آواز آئی، اے حبیبہ مجھے پہچان، اور میں ہوں تیری آقا زادی زینب، اور جس کی بارات میں جانا تھا وہ نیزے میں سر علی اکبر کا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ایھا المنقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة الزہرا وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الحسان، ان تصلی علی محمد وآل محمد وانت افعل بی۔ خالق مالک تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک 12 امام جہاں معصومین کا، تجھے واسطہ ہے آدم سادات میرے چوتھے امام سجاد بادشاہ کا، جو ہر مجلس میں میزبان ہوتا ہے۔ آج بھی وہ آدم سادات مولا موجود ہے جو خون کے آنسو روتا رہا۔ اس سجاد بادشاہ کی قید کا صدقہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان میں سے کوئی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ جو عبادت کی نیت سے آئے تھے مولا ان سب کی اس نوکری کو عبادت میں شمار فرما۔ جو جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں مولا ان کی حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے نسلوں میں عقیدہ ولایت حقیقی اور عقیدہ عزاداری سفر کرے۔ ہم قوم شیعہ سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت حیدر کرار کا اقرار اور پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری قوم کو تقسیم کرنے کی سازشیں کرنے والے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ مولا کے ماتمیوں کی عزاداری قبول فرما۔ ماتمیوں کو عزاداروں کو نمازی بنا اور نمازیوں کو پکا ماتمی بنا۔ ہمیں خون کا پرسہ پیش کرنے والوں میں شمار فرما۔ ہمیں زنجیر زنوں میں شمار فرما، کیونکہ زنجیر زنی کا ماتم یہ آج کی تخلیق نہیں ہے۔ صرف 9 دن گزرے تھے کربلا میں۔ 19 محرم کو کربلا کے مقام پہ بنی اسد کے بحرین کے رہنے والے قبیلے نے سب سے پہلا خونی ماتم کیا تھا۔ مولا ہمیں ماتمیوں میں شمار فرما، ہمیں عزاداروں میں شمار فرما۔ قائم آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان تصلی علی محمد و آل محمد وانت افعل بی۔ اللہم صلی علی محمد۔